فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، اصلاح معاشرہ جمعیت علماء ہند کی تمام تر تحریکوں اور لائحہ عمل کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصلاح معاشرہ قرآن کا دیا ہوا ایک نام ہے، ایک کام ہے اور ایک تحریک ہے۔ سماج میں پھیلی ہوئی وہ برائیاں جو سماج کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، ان تمام تحریکوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اصلاح معاشرہ کیا جاتا ہے، اور جمعیت علماء اپنی تمام یونٹوں کو اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ اصلاح معاشرہ کیا جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ امت مسلمہ کے وہ اوصاف ہیں جو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ اللہ کے وحدانیت پر ایمان رکھنے والے مرد ہو یا عورت، ان کے اوصاف قرآنی میں ایک اوصاف، ایک وصف یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کی راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں تھے، بلکہ غم کے آثار تھے۔ میں گھبرا گئی، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں چلے گئے اور منبر پر جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کان لگا کر کے سنا، آپ نے منبر پر چڑھ کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ یقول لکم مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، اے لوگوں، اللہ رب العزت والجلال تمہیں حکم کرتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، قبل اس کے کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو جب تم اللہ سے فریاد کرو اور اللہ تمہاری فریاد کو نہ سنے، اللہ سے تم مدد طلب کرو اور اللہ تمہاری مدد نہ کرے۔ اس سے پہلے تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت والجلال کی رحمت اور اللہ رب العزت کی مدد تمہارے درمیان آئے، تمہاری زندگی کے اندر آئے۔ تو اے لوگوں، علماء، خطباء، ائمہ اور قوم کے اور برادریوں کے بڑے اور سرداروں سے اللہ کا حکم ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، اچھائیوں کا سماج میں حکم کرو اور سماج میں پیدا ہونے والی برائیوں سے روکتے رہو۔ اور یاد رکھو، اصلاح معاشرہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے صرف نکاح اور برات کے بارے میں آپ تاکید کریں، بلکہ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں وہ تمام چیزیں ہیں جو اسلام کی 5 بنیادیں اور ستون ہیں۔ فرماتے کہ عقائد سے بتاؤ، عقائد کے بارے میں محنت کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، لوگوں کو بتاؤ
کہ ہماری عبادات کیسی ہونی چاہیے، لوگوں کو بتاؤ ہمارے اخلاق، معاملات، معاشرت ہمارے کیسی ہونی چاہیے، تب جا کر کے سماج میں سدھار پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، جمعیت علماء ہند اور اس کے ذمہ داران آپ پر بار بار توجہ دلاتے رہے، اور آپ اپنے مدرسوں میں، اپنی مسجدوں میں بند ہو کر کے بیٹھ جائیں، اور یاد رکھیے آپ کا یہ بیٹھنا ہمیں وہاں تک پہنچا دے گا جو آج ارتداد کی لہر ہم اپنی بچیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اگر کوئی مسلمان بے نمازی ہے، اگر کوئی مسلمان روزہ نہیں رکھتا اور ساری برائیاں اس کے اندر ہیں، میں اس پر محنت کروں، آپ محنت کریں، وہ مہینے میں، سال میں، 40 دن میں، 4 مہینے میں وہ راستے پر آ سکتا ہے، لیکن میری سماج کی وہ برائیاں جو آج ہمارے نوجوانوں کے زندگی کے اندر جنم لے چکی ہیں، وہ نشہ، وہ شراب، اسمیک، چرس، گانجا، افیم، ڈوڈا، انجیکشن، سیرپ، گولیاں، ان تمام چیزوں کو، یہ وہ چیزیں ہیں جو لت پڑ گئی ہیں، جو موت کے دہانے پر قبر میں لے جا کر کے ان کا ساتھ چھوڑیں گی، اس سے پہلے نہیں چھوڑ سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کھڑے ہو جاؤ، اور جو یہ کام کر رہے ہیں سماج میں، ان کے ہاتھ کو پکڑو، ان کو روکو، ان کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالو، ان کی رات اور دن کی زندگی پر نگاہ رکھو کہ کون بچے ہمارے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کون نشہ کر رہا ہے، کون نشے کو بیچ رہا ہے، کون نشے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ان کے ہاتھ کو پکڑو، ان کو اگر وہ نہیں مانتے تو ان کا واک آؤٹ کرو، اور ان کے کھانے پینے، ان کے مرنے جینے میں شریک ہونا بند کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھیے یہ برائیاں یہاں نہیں رکیں گی، کل ان کے گھر میں ہیں، کل کو آپ کے گھروں میں آئے گی، آپ 8 آنسو روئیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ اصلاح معاشرہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنے گلیوں، محلوں اور گاؤں اور دیہاتوں میں جا کر کے اصلاح معاشرہ کا نظام بنائیں، اسی طریقے پر جو جمعیت علماء ہند نے آپ کو نظام دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب، رکن عاملہ جمعیت علماء ہند و رکن مجلس شورا دارالعلوم دیوبند سے درخواست کروں گا کہ اپنے خیالات سے ہم کو مستفیض فرمائیں، وقت کا خیال رکھیں، اختصار کے ساتھ اپنی بات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، 2 قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے۔ صدر محترم، علماء کرام، ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے مجلس منتظمہ کے اراکین اور میرے بزرگوں اور دوستوں، جمعیت علماء کا یہ اجلاس عام ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ملک میں بسنے والی تمام قوموں کو سہارے کی ضرورت ہے، ملک میں بسنے والی تمام عوام کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء یہ کسی ایک جماعت کا نام نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے جس کا قیام 1919 میں باضابطہ عمل میں آیا تھا، لیکن علماء کی یہ جماعت
ہندوستان کی غلامی کو دیکھ کر اس ملک کی آزادی کے لیے 1803 سے جدوجہد اور کوشش کر رہی تھی اور ایک لمبا زمانہ قربانیوں کے ساتھ گزارا. ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جب اس بات کا احساس ہوا کہ ملک میں بسنے والی دوسری قوموں اور برادریوں کو جب تک ہم ساتھ نہیں لیں گے اس وقت تک دیش کی آزادی مشکل ہوگی. جمعیت علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کے اوراق پر آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے. اگر کسی کا ضمیر زندہ ہے اور ملک کی تاریخ کو اگر وہ بیان کرے گا تو مسلمانوں کی اور خاص طور پر علماء کی قربانیوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. اسے اعتراف کرنا ہی ہوگا. جمعیت علماء نے ہمیشہ ایسے وقت میں جب ملک و ملت کو سہارے کی اور رہنمائی کی ضرورت تھی اجلاس کا انعقاد کر کے ملک کو ایک راہ دکھانے کی کوشش کی ہے. آج اس وقت آپ ملک کے گوشوں سے تشریف لائے ہیں. کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک آج جو حضرات ارکان مرکزیہ جمعیت علماء کی دعوت پر آج بمبئی کے آزاد میدان میں جمع ہیں، آپ کو صدر محترم کی طرف سے جو پیغام دیا جائے گا اسے آپ امانت سمجھیں اور اسے لے جا کر کے اپنے اپنے علاقوں کے اندر عام کرنے کی کوشش کریں. اور جو پیغام آپ کو دیا جائے گا اس پر دل و جان سے عمل کر کے ملت اسلامیہ کے ساتھ ساتھ ملک میں بسنے والوں کی رہنمائی اور ان کے سہارے کا کام کریں. میں زیادہ وقت آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں آج جس طرح کے حالات ہیں، ہم ہی نہیں آج اس دیش میں جتنے لوگ، جتنی برادریاں، قومیں اور سیاسی تنظیمیں، جماعتیں اور جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں سبھی پریشان ہیں. آج اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کی جمہوریت کو باقی رکھنے کے لیے، ملک میں پیار محبت اور ملک میں بھائی چارگی باقی رہے، اس کے لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مل جل کر کے کوشش کریں اور ملک کے قانون، سنویدھان، یہاں کی جمہوریت، سیکولرزم اور آپس کے بھائی چارے اور پیار محبت کو باقی رکھنے کے لیے ہم سے جو ممکن ہو وہ قربانی دینے سے دریغ نہ کریں. میں وقت کم ہے، اس بات کا احساس کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ان قلوب عباد اللہ بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء. ہمارے معاملات اچھے ہونے چاہیے. اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یا مولانا اشہد رشیدی صاحب نے جو پیغام دیا ہے کہ اپنے اخلاق اتنے بہتر کرو کہ لوگ اس کا اعتراف کریں اور اس اعتراف کے ساتھ ملک کے اندر بھائی چارہ عام ہو اور جو پیار و محبت کی فضا ماضی میں تھی وہ دوبارہ قائم ہو. اس کے لیے ہم اپنا جو حصہ اس ملک کی بھلائی کے لیے، ملک کے عوام میں پیار و محبت پیدا کرنے کے لیے دے سکتے ہوں دیں. بہت ممکن ہے ہمارا یہ اجلاس انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا اور صدر محترم اور جمعیت علماء کا جو پیغام ہے وہ ملک کے کونے کونے تک پہنچے گا اور انشاءاللہ ہماری کوشش بار آور ہوگی. اور جس مقصد کے لیے جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا تھا اور جمعیت علماء اپنے اکابرین کی راہ پر چلتے ہوئے جو کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ وہ سب بار آور ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے میزبانوں اور محسنوں میں شہر بمبئی میں ایک نام بہت معروف ہے، بشیر موسیٰ پٹیل صاحب. میں ان سے درخواست کروں گا وہ 2-4 منٹ میں اپنے احساس اور جذبات کا اظہار فرمائیں. وہ حضرت کو استقبال کرنا چاہتے ہیں
اپنے ان کے کلمات معذرت کر رہے ہیں. آ رہے ہیں, لے آئیے ان کے خدام سے. یہ پرچے والے کہاں ہیں؟ بصیرت والے. یہ ہفت روزہ بصیرت کے مدیر صاحب کہاں ہیں؟ تشریف لائیں. یہ ہفت روزہ بصیرت ہے, اس کا خاص جمعیت علماء کا نمبر ہے. حضرت صدر محترم کے ہاتھوں اس کا اجرا ہو رہا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اما بعد. عزت مآب قبلہ محترم ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر کو بیدار کرنے والے ایسی عظیم الشان ہستی یہاں بیٹھی ہے جس کا نام ہے سید ارشد مدنی صاحب. آپ لوگوں کا سب کا شکر گزار ہوں کہ ہندوستان کے کونے کونے سے ایک درس، ایک سبق، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بے چینی سے ان انسانوں کے لیے آئے اور دین حق کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پیغام دیا ہے ہمارے سرکار نے. لیکن آج ہمیں دکھ ہے کہ ہر گھر کے اندر تقریباً دیکھا جائے تو ماں باپ کی عزت نہیں ہے. نشہ کرتے ہیں، کالجوں میں نشہ کرتے ہیں، مدرسوں میں جو جاتے ہیں وہ دین سیکھتے ہیں. آج ہمارے ہر گھر کے اندر بے نمازی کا ماحول ہے. خدا کے بندو، آپ جیسے جو سبق دیا ہے، اتنی بڑی قربانی دے کے حضرت سید ارشد مدنی صاحب بیچارے وہاں سے یہاں تک اس دیش کی فکر کے اندر ان نوجوانوں کی فکر کے لیے ایک سبق دیا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. اور یہ جو قربانی دیے مہاراشٹر کے صدر صاحب نے، جمعیت العلماء کے ان کے ساتھیوں نے، اللہ ان کو بے حد جزائے خیر دے. اور ایک سبق اور انہوں نے دیا ہے، کنتم خیر امتین، اور اس کے اندر نہیں انل منکر کی جو بات بڑے ہمارے محترم مولانا صاحب نے بتائی، اس کے اوپر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے. ہمیں اللہ کی رسوی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ کے نبی کے احکام پہ چلنا ہے، تو ہی ہم ترقی کریں گے. ایک دوسرے کو گالی دینا، غیبت دینا، کسی کا حق مار دینا، فساد کرنا، اس ملک کے لیے، امن کے لیے جو قدم اٹھایا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن یہ ہندو ہو چاہے مسلمان، چاہے کوئی بھی قوم کا ہو، اس سے محبت کرے، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرے، یہ نہیں کہ اس سے جھگڑا کرے. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ تمام لوگوں کا، جرنلسٹ کا، پولیس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قربانی دے کے ہم سب دعا گو ہیں کہ حضرت نے جو نصیحت کی اس کو عمل کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مجھے جو موقع دیا جمعیت والوں نے، میں شکر گزار ہوں. اس اہم اجلاس کی سب سے اہم اور آخری کڑی ہے صدر محترم دامت برکاتہم کا کلیدی خطاب. ہم اس خطاب سے پہلے آپ تمام حضرات کا، اپنے تمام اراکین منتظمہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو حضرات ہماری دعوت پر تشریف لائے، اور جیسے جن کو دعوت دی گئی تھی وہ نہیں آ سکے، اپنے پیغامات اور معذرت بھیجے، ان کے بھی شکر گزار ہیں. اسی طرح سے یہاں کے پولیس کمشنر صاحب کا، ایڈیشنل کمشنر صاحب کے، اور ان سیکورٹی والوں کے اور ان پولیس اہلکاروں کے، جنہوں نے ہم کو ایک بہترین ماحول بنا کر کے دیا جس میں ہم نے سکون سے نماز ادا کی اور اپنا پروگرام چلایا. آپ تو 2-3 گھنٹے میں یہاں آ کے رخصت ہو جائیں گے، لیکن اس پنڈال لگانے میں، میدان کو تیار کرنے میں، لائٹیں لگانے میں، اسٹیج سجانے میں کئی روز سے محنت ہو رہی تھی. یہاں جتنی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں جن میں کھیل کی مشق ہوتی رہتی ہے، ان سارے لوگوں نے بڑے محبت کا برتاؤ کیا اور بڑا تعاون کیا، تو آج ہمارے جلسہ عام منعقد ہو سکا ہے. ہم سب کا فرداً فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پیار و محبت کو، بھائی چارہ کو باقی رکھے اور اس سے ہم کو آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں درخواست کرتا ہوں صدر محترم سے خطبہ صدارت ارشاد فرمائے. حضرت کے خطاب کے بعد دعا ہوگی اور جلسہ مکمل ہو جائے گا. یہیں عشاء کی نماز بھی ہوگی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، علماء کرام، شہر کی مقتدر شخصیتیں، اس جلسے میں شریک ہونے والے، خاص طور پر صوبہ مہاراشٹر کے جمعیت کے ورکرز اور دور دراز سے آئے ہوئے جمعیت علماء کی جنرل باڈی کے ممبران، جمعیت علماء کی جنرل باڈی کا اجلاس 2 دن سے چل رہا تھا۔ ملک کے مختلف حالات، عالم عرب کے حالات، یوکرین کے جنگ کے اندر پیدا ہونے والی صورت، ان تمام چیزوں کے اوپر سیر حاصل، بحث کی گئی، تجاویز کو پاس کیا گیا۔ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ ملک کے اندر کرسی اقتدار پر کون آ کر بیٹھا اور کس کو اقتدار کی کرسی سے اٹھا کر باہر کر دیا گیا، جمعیت علماء ہند کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نہ ہم خود الیکشن لڑتے ہیں اور نہ الیکشن لڑنے والوں کے لیے پرچار کرتے ہیں، لیکن ملک ہمارا ہے۔ ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہتے چلے آئے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد ہمیشہ سے اسی ملک میں رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس ملک سے تعلق ہے، محبت ہے۔ ہم اس ملک کو پھلتا پھولتا، امن و امان اور پیار و محبت کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے اکابر جمعیت علماء ہند پہلے دن سے اس کے لیے کوشش کرتی رہی ہے۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر برابر اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ملک کی آزادی سے پہلے انگریز کی غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے علماء تقریباً 150 سال تک کوشش کرتے رہے، مرتے رہے، پھانسی کے پھندے اپنے گلوں کے اندر ڈلواتے رہے، لیکن 150 سال تک ان کی ہمت اور جرأت برابر اپنی جگہ کے اوپر قائم رہی۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، برابر معرکہ قائم کرتے رہے، میدان میں لڑتے رہے، مرتے رہے، مارتے رہے۔
برادران وطن کو ساتھ لیا. جب بالکل ابتدا میں 1803 سے علماء نے مدرسوں کو چھوڑ کر میدان میں آ کر انگریز کے حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی مخالفت کی تھی، وہ دور بہت سخت دور تھا. تنہا میدان کے اندر صرف اور صرف علماء تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. لیکن سن 1831 میں جب بالا کوٹ کے میدان میں شکست کا سامنا ہوا تو انہوں نے برادران وطن کو ساتھ لیا. ان کے اندر ملک کو آزاد کرانے کا شعور پیدا کیا. یہاں تک کہ 1857 کا معرکہ ہوا جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے، وہاں بھی شکست ہوئی. پھر 1880 سے لے کر 85 تک کانگریس کا وجود ہوا. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ایک فتویٰ لیا گیا، پوچھا گیا کہ غیر مسلموں کی ایک جماعت قائم ہوئی ہے کانگریس، مسلمان جو تقریباً 80 سال سے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں، کیا مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ اشتراک کر کے ملک کی آزادی کے لیے ان کو ساتھ لیا جائے اور اس میں شرکت کی جائے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ آج بھی موجود ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر دین اور شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی تو مسلمان کا ہندوؤں کے ساتھ اشتراک عمل جائز ہے. چنانچہ کانگریس میں داخل ہوئے. کانگریس کا بنیادی مقصد اس وقت صرف یہ تھا کہ 1831 اور 1857 میں جو 2 جنگیں ہو گئی ہیں انگریزی حکومت کے ساتھ، اور جو انگریزی حکومت ملکہ برطانیہ سے لے کر یہاں تک جو ہندوستانیوں کے خلاف ایک ذہن بن گیا ہے، اس ذہن کو بدلا جائے. ملک کی آزادی ان کے سامنے نہیں تھی. آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے، سن 85 اور 83 کے اندر جو بات کانگریس کے جلسوں میں کہی گئی ہے وہ ملک کی آزادی کی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اتنی بات ہے کہ ہمارے اور ملکہ برطانیہ کی حکومت کے درمیان میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ہم ان کو دور کرنا چاہتے ہیں. لیکن کانگریس کو اس نقطۂ نظر پر لا کر جمع کرنا کہ نہیں، ملک کی آزادی کے لیے کام کرنا چاہیے، یہ صرف ان مسلمانوں کا کام ہے جو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کی بنیاد پر کانگریس میں گھسے اور کانگریس کے نقطۂ نظر کو تبدیل کر دیا. برابر یہ چیز چلتی رہی اور جمعیت علماء اپنا کام کانگریس کے اندر گھس کر کرتی رہی. یہ علماء کا کردار ہے اس ملک کی آزادی کے لیے. لیکن کوئی پلیٹ فارم علماء کا ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر دوڑا جائے. یہاں تک کہ
حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو آزادی وطن کے لیے انگریز کی مخالفت کی آگ ان کے سینے کے اندر تھی، انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم شمالی ہندوستان سے آزاد قبائل سے اپنی جماعت کو متحد کر کے وہاں سے انگریز کے خلاف جنگ کریں گے، اور وہاں قریب افغانستان تھا جو آزاد ملک تھا، ہم اس کی مدد لیں گے، اور ترکی کی خلافت اسلامیہ تھی اس سے ہم مدد لیں گے۔ ایک مدرسے کا آدمی ایسا پروگرام بنا کر ملک کی آزادی کے لیے کام کرے، یہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی۔ کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، تنہا ایک آدمی اپنے ہزاروں شاگردوں کے ساتھ ملک کے باہر رہ کر کے اپنے ملک کی آزادی کے لیے کام کرے، یہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی۔ انگریز غافل نہیں تھا، مولانا نے اس کے لیے سفر کیا۔ سعودی عرب اب بن گیا، اس وقت سعودی عرب نہیں تھا، حجاز مقدس گئے، ترکی حکومت سے مدد کی بات کی، لیکن وہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور مالٹا کی جیل میں اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہاں تقریباً 4.25 سال جیل میں رہے۔ جب آنے کی بات شہرت میں آئی کہ اب وہ قید بامشقت ختم ہونے والی ہے، ان کے اشارے سے ہندوستان کے اندر ابھی وہ جیل میں تھے۔ سن 1919 کے اندر جمعیت علماء کی بنیاد رکھی گئی، ابھی تک آئے نہیں تھے۔ سن 1920 میں حضرت تشریف لائے اور یہاں آ کر کے وہ فوراً اس پلیٹ فارم کے اوپر دوڑنے لگے۔ جمعیت علماء ہند کا دلی کے اندر جلسہ ہوا، اس میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو پہلا صدر بنایا گیا۔ ان کے دل کے اندر ایسی آگ تھی انگریز کی مخالفت کی، جس نے اس ملک کے سب بسنے والوں کو غلام بنا لیا تھا، کہ اس آگ کے تھمنے کا نام نہیں تھا۔ وہ برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد ان کے شاگردوں نے جمعیت علماء کو اٹھایا اور وہ انتہائی قوت کے ساتھ میدان کے اندر اترے، جیل جاتے رہے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ان کے شاگرد تھے، مولانا مدنی ان کے شاگرد تھے، مولانا احمد علی لاہوری ان کے شاگرد تھے۔ ان لوگوں نے اٹھایا اور اٹھا کر ملک کی آزادی کے لیے چلے، بار بار جیل جاتے رہے۔ کم و بیش اپنی 80 سالہ زندگی میں 10 سال انگریز کی جیلوں کے اندر گزارا۔ کیوں؟ اپنے اقتدار کے لیے نہیں، کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی تھی اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ انگریز بھارت کی سرزمین کے اوپر نہیں رہ پائے گا، ویسے ہی ویسے وہ کانگریس کے لیڈر مہاتما گاندھی، موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ان سے بار بار پوچھا جاتا تھا کہ ہمیں یہ یقین دلاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر اگرچہ ہندو ملک کی اکثریت ہے لیکن ہر اقلیت کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہوگا۔ اور کانگریس کی قیادت جو رات اور دن ساتھ رہتے تھے ملک کی آزادی میں کام کرنے کے لیے، پروگراموں کو بنانے کے لیے،